بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. وقال الشافعي رحمه الله: الزناء لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور إلى آخره. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو ایسی صورت میں اس عورت کی ماں اور اس عورت کی بیٹی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ماں اور بیٹی یہاں کہا، لیکن اصل میں یہاں سے مراد اصول و فروع ہے کہ اس عورت کے جو اصول ہے، یعنی اس کی ماں، اس کی دادی اور اسی طرح چلتے جائیں، اسی طرح اس کی نانی وغیرہ، اسی طرح اس عورت کی بیٹی، پوتی، بیٹی نواسی وغیرہ جو ہے، پوتی وغیرہ، وہ شخص پر حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا سے دامادی کا رشتہ اور سسرالی رشتہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کے اصول و فروع اس شخص پر حرام ہو جاتے ہیں نکاح کی وجہ سے۔ احناف فرماتے ہیں اسی طرح اگر کسی عورت سے کسی نے زنا کیا تو اس عورت کے بھی اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، گویا کہ جس طرح داماد کے لیے حرام ہے اس طرح اس شخص کے لیے بھی حرام ہے۔ یعنی جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، تو اس عورت کی جو ماں ہے، جو ساس ہے، اس شخص پر حرام ہو جاتی، اس لیے کہ وہ اس کی ساس ہوتی ہے اور یہ اس کا داماد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس عورت کی اگر بیٹی ہے، کہیں دوسری شادی اس نے کی تھی، تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ داماد ہوتا ہے۔ تو دامادی اور سسرالی کا رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح سے، تب یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اور دامادی اور سسرالی کا جو رشتہ ہے یہ ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت جو ہے یہ گناہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو زنا جو ہے یہ گناہ ہے، گناہ سے یہ رشتے حرام نہیں ہوں گے جس طرح دامادی اور سسرالی بنتے ہیں اور یہ رشتے نکاح سے حرام ہوتے ہیں۔ چونکہ داماد ہونا ایک نعمت ہے تو یہ نکاح سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور پھر یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ زنا جو ہے یہ گناہ ہے، اور گناہ سے ہم ان رشتوں کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اس شخص کو گویا ہم داماد تصور نہیں کر سکتے ایک قسم کا کہ اس کے لیے اس عورت کے اصول و فروع حرام ہو، اس لیے کہ یہ گناہ ہے اور گناہ سے نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو وہ عورت بھی اس کے لیے حلال ہے، یعنی اس سے بھی وہ نکاح کر سکتا ہے، اور اس طرح اس عورت کے اصول و فروع سے بھی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ احناف کے نزدیک تو وہ عورت جس سے زنا کیا وہ حلال ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس عورت کے اصول و فروع سے نکاح نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آپ نے ملاحظہ کی۔ ہماری دلیل یعنی احناف کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو زنا ہے یا وطی ہے، جو انہوں نے جماع کیا ہے، یہ سبب ہے بچے ہونے کا، یہ سبب ہے بچے کا، یعنی اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وطی سے، اور وہ جو بچہ ہے وہ ان دونوں کی طرف منسوب ہوگا، یعنی
وتی سبب ہے بچے کا، اور بچہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف مکمل طور پر منسوب ہوگا. یعنی اگر بچہ پیدا ہوا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس عورت کا بچہ ہے، اسی طرح جس شخص نے زنا کیا اس کی طرف بھی منسوب ہوگا کہ یہ ان دونوں کا بچہ ہے. اور وہ جو بچہ ہے اس بچے کے لیے اس عورت کے اصول و فروع بھی اس بچے پر حرام ہوں گے، اور اس مرد کے یعنی جس شخص نے زنا کیا اس کے بھی اصول و فروع اس بچے پر حرام ہوں گے. یعنی وہ بچہ ان دونوں میں سے، چونکہ ان کے والدین ہیں اگرچہ انہوں نے زنا کیا ہے، اس وجہ سے اس بچے پر ان دونوں کے اصول و فروع حرام ہوں گے. وہ بچہ ان دونوں کے اصول و فروع میں سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ ان دونوں کا جز ہے، وہ بچہ ان دونوں کا جز ہے، ان کے جسم سے وہ پیدا ہوا ہے، تو اس لیے ان کے جو اصول و فروع ہے وہ ان کے جز پر حرام ہے. تو جب بچہ ان کا جز ہے تو بچے کے واسطے سے یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے جز ہو گئے، اور جب ایک دوسرے کے یہ جز ہو گئے تو پھر یہ دونوں اپنے والدین کے جز ہیں، اور ان کی جو اولاد ہے وہ ان کی جز ہے. تو لہٰذا جس طرح یہ بچہ ان کا جز ہے اس طرح یہ دونوں بھی اس بچے کے واسطے سے ایک دوسرے کے جز بن گئے، اور ان دونوں کے اصول و فروع جس طرح بچے کے جز ہے اسی طرح ان دونوں کے اصول و فروع آپس میں ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے جز ہو گئے ہیں اس بچے کے واسطے سے. اور اپنے جز سے نکاح کرنا اور نفع اٹھانا یعنی صحبت کرنا یہ حرام ہے. تو لہٰذا زنا کی وجہ سے، زنا سبب ہے بچے کا اور بچہ ان دونوں کا جز ہے، اور بچے کے واسطے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے جز بن گئے، اور ان کے جو اصول و فروع ہے وہ ان کے واسطے سے ایک دوسرے کے جز بن گئے. تو اس عورت کے جو اصول ہے اور فروع ہے وہ اس مرد کے جز ہے، جز بن گئے ہیں. جب جز بن گئے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ اپنے جز سے نفع اٹھانا، صحبت کرنا، نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے اس عورت کے اصول و فروع سے یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ اس کے جز ہے، اور اپنے جز سے نفع اٹھانا جائز نہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ ان کا جز ہے اور اس بچے کے واسطے سے یہ ایک دوسرے کے جز بن گئے، اور پھر ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا جز بننے سے ان کے اصول و فروع آپس میں جز ہو گئے، تو جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. تو جس کے واسطے سے یہ دونوں جز بنے ہیں وہ ہے یہ عورت اور یہ مرد. تو یہ مرد عورت کے جو اصول و فروع ہے وہ عورت کے واسطے سے اس مرد کے جز بنے ہیں، یعنی کیونکہ اس سے عورت سے صحبت کی تھی اس کے واسطے سے یہ اصول و فروع بنے ہیں اس مرد کے. تو سب سے پہلے تو یہ عورت حرام ہونی چاہیے اس شخص پر، اس لیے کہ یہ عورت بھی اس کی جز ہے اور جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. تو جس طرح اس عورت کے اصول و فروع اس مرد کے جز ہے اور وہ حرام ہو گئے ہیں اس پر، لیکن وہ جز بنے ہیں اس عورت کے واسطے سے، تو سب سے پہلے تو یہ عورت حرام ہونی چاہیے، بعد میں اس کے اصول و فروع حرام ہونے چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ عورت اس کے لیے حلال ہے، یعنی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے اصول و فروع چونکہ جز ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عورت بھی جز ہے اس مرد کی، اور جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا، لیکن ضرورت کے وقت شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اور قاعدہ یہ ہے الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کی اجازت ہے، ضرورت سے زائد اجازت نہیں ہے. اب چونکہ
جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے جب اس سے صحبت کی جاتی ہے وہ بھی جز بن جاتی ہے، لیکن چونکہ نکاح ہوا اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس وجہ سے ضرورت ہے تو اس عورت کو جائز قرار دیا ہے شریعت نے، اور اس کے واسطے سے جو باقی جز بنے ہیں چونکہ اس میں ضرورت نہیں ہے تو وہ حرام ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جب اس عورت سے صحبت کی تو یہ بھی جز بن گئی، اب یہ بھی حرام ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر ضرورت ہے کہ اب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس سے شادی بھی ناجائز ہو اور وہ بچہ بھی ان دونوں کا ہو، تو اس وجہ سے یہاں پر ضرورت ہے، تو ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی کہ یہ عورت تو حلال ہے اس کے لیے، لیکن چونکہ اس کے اصول و فروع میں ضرورت نہیں ہے تو اس لیے وہ حرام قرار دے دیے، اور یہ عورت جو ہے یہ اگرچہ جز ہے لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، کیونکہ ضرورت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر اجازت حاصل ہو جاتی ہے، اور موتوعہ یعنی جس سے صحبت کی گئی ہے اس میں ضرورت ہے، تو ضرورت جو ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، تو اس حد تک ضرورت ہے تو اتنی شریعت نے اجازت دے دی کہ چلو یہ حلال ہے، باقی جو اصول و فروع ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ لازمی بات کہ ان سے بھی نکاح کرے، کسی اور سے بھی کر سکتا ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے وہ تو حرام ہے وہ جز ہونے کی وجہ سے، لیکن یہاں پر ضرورت ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے کا بھی احتمال ہے، اس وجہ سے یہ حلال ہے، یہ جائز ہے کہ ان سے نکاح کرے، اور اس کے واسطے سے جو اصول و فروع بنے ہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے جو صاحب کتاب نے بھی ذکر نہیں کی کہ بچہ تو بعد میں پیدا ہوگا اور پھر بچے کے واسطے سے اصول و فروع بنیں گے، اور ممکن ہے بچہ پیدا نہ ہو، یہ احتمال ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو، جب بچہ پیدا نہیں ہوگا اصول و فروع پھر ایک دوسرے کے جز کیسے بنیں گے؟ تو یہ جواب شروع میں ہی دے دیا کہ وتی جو ہے وہ سبب ہے جز ہونے کا، یعنی بچے کا سبب ہے، اور جہاں پر احتمال ہو چیز واضح نہ ہو، جو چیز واضح نہیں ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی، وہاں پر جو ہے سبب کا مقام ہوتا ہے مسبب کا، یہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہوں گے یہ قاعدہ کہ جہاں پر مسبب کا جاننا ممکن نہ ہو وہاں پر سبب کو مسبب کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، تو بچہ جو ہے یہ مسبب ہے اور وتی اور صحبت اس کا سبب ہے، یعنی بچے جو پیدا ہوتا ہے وہ صحبت اور جماع کی وجہ سے ہوتا ہے، تو صحبت اس کا سبب ہے اور بچہ ہونا یہ مسبب ہے۔ اب بچہ ہونا یا نہ ہونا یہ بات تو انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی، جان نہیں سکتا وقت سے پہلے، تو یہ بات اس میں احتمال ہے، اور جہاں پر احتمال ہو وہاں پر سبب کو مسبب کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، تو چونکہ بچے میں احتمال ہے اس وجہ سے یہاں پر اصول فقہ کے قاعدے کے مطابق سبب کو ہم مسبب کا قائم مقام قرار دیں گے، یعنی وتی کو ہم بچے کا قائم مقام قرار دیں گے کہ جب وتی ہو گئی صحبت کر لی تو گویا ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو جب ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا گویا کہ وتی کرنے سے شریعت یہ سمجھتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا کیونکہ سبب کو مسبب کا قائم مقام قرار دے دیا، تو جب وہ مسبب ہو گیا مسبب کا قائم مقام ہو گیا تو وتی کرنے سے گویا ایسا ہو گیا کہ بچہ پیدا ہو گیا، جب ہو گیا شریعت نے اس کو جو سمجھا، تو پھر جب ہو گیا مثال کے طور پر تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے جز بھی ہو گئے، جب ایک دوسرے کے جز ہو گئے تو اب ان کے اصول و فروع آپس میں یہ دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اصول و فروع سے اب نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو دو سوال ہیں جو ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، ایک جواب صاحب کتاب نے دیا اور دوسرے کا میں نے بھی آپ کو بتا دیا۔ اب آگے ایک بات اور ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی تھی کہ یہ جو رشتے حرام ہوتے ہیں یہ دامادی اور سسرالی کے رشتہ ہونے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں جب انسان نکاح کرتا ہے، اور یہاں پر زنا کیا ہے انہوں نے، کوئی نکاح وغیرہ نہیں کیا ہے کہ ہم ان رشتوں کو حرام قرار دیں، اور یہ سسرالی اور دامادی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں، تو اس شخص کو ہم داماد تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی داماد کا قائم مقام قرار دے دے،
کہ جس طرح داماد کے لیے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں عورت کے، اس طرح اس شخص کے لیے بھی مزنیہ کے اصول و فروع حرام ہو، تو یہ تو ایک نعمت ہے اور یہ گناہ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو امام شافعی کے اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو حرمت کا سبب ہے، اصول و فروع کے حرام ہونے کا سبب ہے، وہ وطی اس اعتبار سے ہے کہ یہ وطی بچے کا سبب ہے، بچے ہونے کا سبب ہے، اور سبب کو قائم مقام قرار دیا مسبب کے، تو اس وجہ سے وطی جو ہے اور زنا جو یہ جو انہوں نے وطی کی، آپس میں صحبت کی ہے، اس وجہ سے کہ یہ بچے کا سبب ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ دامادی اور سسرالی کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور اصول و فروع حرام ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے زنا کیا، زنا گناہ ہے، تو زنا کی وجہ سے یہ رشتے دوسرے پر حرام نہیں ہوتے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ وطی جو ہے یہ سبب ہے بچے ہونے کا، اور بچے کی وجہ سے تو سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دے، جب مسبب کے قائم مقام قرار دیا تو بچے ہونے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے اصول و جز بنیں گے، اب بچے ہونے سے دوسرے جز بنیں گے تو بچے ہونے کے اعتبار سے وطی جو ہے اس کی وجہ سے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں۔ زنا اس وجہ اس حیثیت سے نہیں کہ یہ انہوں نے زنا کیا، اس وجہ سے کیوں؟ اس وجہ سے کہ بچہ جو ہے اس کا کوئی قصور اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر بچہ ہو گیا، قصور تو اس کے والدین کا ہے جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس وجہ سے بچے ہونے کی وجہ سے اور وطی کا بچے کی سبب ہونے کی وجہ سے یہ حرمت مصاہرت قائم ہوتی ہے، یعنی دامادی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ انہوں نے زنا کی اور زنا گناہ ہے۔ تو اس زنا کی دو حیثیت ہے، ایک تو یہ بچے کا سبب ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، تو گناہ کی حیثیت سے یہ حرمت مصاہرت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ بچے ہونے کی سبب سے، بچے کے ہونے کے سبب سے، بچے کی سبب سے یہ حرمت مصاہرت کو واجب کرتا ہے اور حرمت مصاہرت کا سبب بنتا ہے، یعنی دامادی رشتے کو قائم کرتا ہے، اور اس وجہ سے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَمَنْ زَنَا بِإِمْرَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، جو شخص کسی عورت سے زنا کرے تو اس عورت کے ماں اور اس کی بیٹی، یعنی اس کے اصول و فروع اس شخص پر حرام ہو جاتے ہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یوجب حرمت المصاہرہ، الزنا لا یوجب حرمت المصاہرہ، فرماتے ہیں کہ زنا جو ہے یہ حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتا، یعنی دامادی کے رشتے کو واجب نہیں کرتا، لأنہا نعمہ، اس لیے کہ یہ دامادی اور سسرالی کا جو رشتہ ہے یہ ایک نعمت ہے، فلا تنال بالمحظور، تو لہٰذا یہ گناہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو نکاح سے ہی یہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے اور اصول و فروع حرام ہو سکتے ہیں، زنا سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ الْوَطِيَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الْبَلَدِ، یہ وطی جو ہے یہ جزئیت کا سبب ہے بچے کے واسطے سے، بچے ہونے کے واسطے سے، حَتَّى يُضَافُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَمَلًا فَيَصِيرُ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، بچے ہونے کی وجہ سے، واسطے سے یہ وطی دونوں کی جزئیت کا سبب ہے، یعنی ایک دوسرے کے جز بنتے ہیں، یہ وطی سبب ہے ان دونوں کے ایک دوسرے کے جز ہونے کے سبب کے لحاظ سے، بچے کے واسطے سے، یہاں تک کہ یہ بچہ اگر بچہ ہو گیا تو بچہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف کامل طور پر منسوب ہوگا، تو اس عورت کے اصول و فروع ایسے ہو گئے جیسے کہ اس مرد کے اصول و فروع ہے، یعنی جس طرح اس مرد پر اصول و فروع حرام ہے اس مرد کے جز ہونے کی وجہ سے، اس طرح اس عورت کے اصول و فروع بھی اس پر حرام ہے اس مرد کے جز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ عورت جب اس کی جز بن گئی تو اس کے اصول و فروع بھی اس کے جز بن گئے، جیسے کہ اس کے اپنے اصول و فروع اس کے جز ہیں۔ وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے، یعنی اس مرد کے اصول و فروع ایسے ہو گئے عورت کے لیے جیسے عورت کے اپنے اصول و فروع، تو لہٰذا ان دونوں کے اصول و فروع آپس میں ایک دوسرے کے لیے جز بن گئے۔ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْجُزِّ حَرَامٌ،
اور اپنے جز سے فائدہ اٹھانا یعنی صحبت کرنا، وطی کرنا، نکاح کرنا حرام ہے۔ الا فی موضع الضرورہ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ عورت پھر کیوں حرام نہیں؟ فرماتے الا فی موضع الضرورہ، مگر ضرورت کے وقت جز سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، جائز ہے۔ اور وہ ضرورت وہی الموتوعہ، وہ یہ موتوعہ ہے جس سے صحبت کی گئی ہے، یہ عورت ہے، اس میں ضرورت ہے، اس وجہ سے یہ تو حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس کے جو اصول و فروع ہے وہاں پر ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں۔ والوطی محرم، یہ امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے کہ والوطی محرم من حیث انه سبب الولد لا من حیث انه زنا، اور وطی جو ہے وہ حرمت مصاہرت کو یعنی اصول و فروع کے حرام ہونے کا سبب ہے، یعنی وطی جو ہے وہ حرام کرتی ہے کس کو؟ اصول و فروع کو، من حیث اس حیثیت سے کہ انه سبب الولد، کہ وہ بچے کا سبب ہے، بچے ہونے کا سبب ہے، لا من حیث انه زنا، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ زنا ہے۔ تو اس وطی کے دو حیثیت ہے، ایک یہ کہ یہ زنا ہے، گناہ ہے، تو اس حیثیت سے نہیں حرمت مصاہرت کو واجب کرتی، اور جو اس کی دوسری حیثیت ہے کہ یہ بچے کا سبب ہے، اس حیثیت سے یہ حرمت مصاہرت کو ثابت کرتی ہے۔ تو ہم اس کے زنا والے پہلو کو، اس حیثیت کو نہیں لیتے کیونکہ وہ گناہ ہے، اس حیثیت سے کہ بچے کا سبب ہے، اس حیثیت سے حرمت مصاہرت واجب ہوتی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہے زنا والی حیثیت سے، اس پہلو سے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ گناہ ہے، تو گناہ تو ہے لیکن گناہ کے نتیجے میں کچھ احکامات بھی آتے ہیں، تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ بچے ہونے کا سبب ہے، اس وجہ سے حرمت مصاہرت واجب ہوگی۔ یعنی وہ بچہ جب پیدا ہوگا، جس طرح اس پر اصول و فروع حرام ہے ان دونوں کے، تو اس طرح ان دونوں پر بھی آپس میں ایک دوسرے کو اصول و فروع حرام ہے، کیونکہ بچے کا صرف قصور نہیں ہے، جب اس پر حرام ہو سکتے ہیں تو ان دونوں پر بھی حرام۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وقال الشافعي رحمه الله لا تحرم، وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى الفرج ونظرها إلى ذكره عن شهوة إلى آخره۔ اور جس شخص کو کوئی عورت شہوت کے ساتھ چھو لے تو اس شخص پر اس عورت کے ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی، یعنی اس عورت کے اصول و فروع اس شخص پر حرام ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کسی شخص کو کوئی عورت چھوئے، اس کو ہاتھ لگائے، درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو، اس کے جسم کو ہاتھ لگائے کوئی عورت شہوت کے ساتھ، تو اس مرد پر اس عورت کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرام نہیں ہوتے۔ کوئی عورت اگر کسی مرد کو چھو لے شہوت کے ساتھ تو اس وجہ سے اس عورت کے اصول و فروع شخص پر حرام نہیں ہوتے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور یہی اختلاف اس بات میں بھی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لے تو ہمارے نزدیک اس عورت کے اصول و فروع شخص پر حرام ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کے اصول و فروع اس عورت پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی عورت مرد کو چھو لے شہوت کے ساتھ تو اصول و فروع ایک دوسرے کے، دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے اختلاف ہے دونوں مسئلوں میں۔ اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لے، اور اسی طرح کوئی عورت کسی مرد کی شرمگاہ کو دیکھ لے، تو اس سے بھی اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر، اور امام شافعی کے اس میں بھی اختلاف ہے، یعنی دیکھے شہوت کے ساتھ۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ چھونا، ہاتھ لگانا، چھونا، اسی طرح دیکھنا شرمگاہ کو، یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے،
دخول کے حکم میں نہیں ہے، یعنی صحبت کے حکم میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے، ان دونوں کی وجہ سے، یعنی دیکھنے کی وجہ سے یا چھونے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ احرام بھی، اگر کوئی حالت احرام میں ہے کسی عورت کو چھو لے یا دیکھ لے تو احرام نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل واجب نہیں ہوتا۔ جب یہ احکامات ان دونوں چیزوں سے، یعنی چھونے سے اور دیکھنے سے، جب یہ چیزیں واجب نہیں ہوتی اور یہ چیزیں فاسد نہیں ہوتی، تو ان دونوں کو صحبت کے حکم میں لینا، دخول کے حکم میں لینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں صحبت کے ساتھ ملحق نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، یعنی جو حکم صحبت کا ہے وہ ان کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں سے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ احرام فاسد ہوتا ہے، نہ غسل واجب ہوتا ہے، اور صحبت سے ہوتا ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ان دونوں کے ایک حکم نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو لہٰذا جب فرق ہے تو صحبت سے اگر حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو اس سے بھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اگر مان لے اگر اس سے ثابت ہوتی ہے تو تب بھی یہ چیزیں صحبت کے حکم میں نہیں ہیں، تو ان سے تو بطریق اولا امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، اور ان دونوں پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام نہیں ہوں گے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ چھونا، ہاتھ لگانا اور اسی طرح دیکھنا یہ سبب ہے وطی کی، یعنی شہوت سے چھونا، ہاتھ لگانا یا دیکھنا یہ وطی کا سبب ہے، یہ انسان کو راغب کرتا ہے وطی کی طرف، صحبت کی طرف، اس لیے یہ سبب ہے وطی کا۔ اب چھونے کے بعد صحبت کی یا دیکھنے کے بعد صحبت، اس کے بعد صحبت کا احتمال ہے، یعنی دیکھنے کے بعد اور اسی طرح شہوت کے ساتھ چھونے کے بعد یہ چیزیں انسان کو صحبت کی طرف لے جاتی ہے، وطی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن بعض اوقات صحبت ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، تو اس کا احتمال ہے، جہاں پر احتمال ہو وہاں پر سبب کو قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ چیزیں سبب ہے صحبت کی، تو لہٰذا احتیاط کی وجہ سے ان چیزوں کو وطی کا، صحبت کا قائم مقام قرار دے دیا۔ جب قائم مقام قرار دے دیا تو حناف کے نزدیک صحبت سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، اصول و فروع حرام ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب یہ اس کا قائم مقام ہو گیا، کیونکہ اس میں احتمال ہے، تو اس وجہ سے اب ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی، اور ان دونوں پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہوں گے۔ یہ تو صاحب ہدایہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، لیکن اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہو قال، انہوں نے کہا کہ اذا جامع الرجل المرأة، جب کوئی شخص کسی عورت سے جماع کرے، قبلها او لمسها بشہوت، اس کا بوسہ لے یا اس کو چھوئے شہوت کے ساتھ، او نظر الی فرجها بشہوت، یا اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت سے دیکھے، تو حرمت علی ابیہ وابنہ وحرمت علیہ امہا وبنتہا، تو اس عورت پر اس شخص کے والد اور بیٹا یعنی اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، اور اس مرد پر اس عورت کے اصول و فروع یعنی والدہ اور بیٹی یعنی اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے کہ چھونے سے اور دیکھنے سے جو ہے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے اور اصول و فروع حرام ہوتے ہیں۔ آگے اب ذکر کر رہے ہیں کہ شہوت کسے کہتے ہیں، شہوت کی تعریف کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ شہوت اسے کہتے ہیں
شہوت کے ساتھ چھونے کا مطلب یہ ہے، شہوت کے ساتھ چھونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں شہوت کے ساتھ چھونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے میں سے کوئی بھی مرد عورت کو چھوئے یا عورت مرد کو چھوئے، جب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو چھوئے اور اس سے ان کی شہوت بڑھ کے اور جماع کی رغبت پیدا ہو، صحبت کی رغبت پیدا ہو، تو اس کو کہتے ہیں شہوت کے ساتھ چھونا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جہاں تک دیکھنا ہے کہ دیکھنے تو فرج داخل کو دیکھیں، اور فرج داخل کو دیکھنا اس وقت ہی متحقق ہو سکتا ہے جب ٹیک لگا کر بیٹھا جائے۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو چھوئے اور پھر اس کے بعد انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں اب کیا حکم ہے؟ حرمت مصاہرت ثابت ہوگی، اصول و فروع حرام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ عورت کو چھونے کے بعد یا عورت مرد کو چھوئے، اس کے بعد اگر انزال ہو جائے دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، اصول و فروع حرام نہیں ہوتے، اس لیے کہ انزال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چھونا جو ہے یہ وطی کی طرف نہیں لے کر جا سکتا، اس سے وطی کی رغبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وطی کی رغبت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ جب انہوں نے صحبت چھونے سے جب انزال ہو گیا تو انزال کے بعد رغبت ختم ہو جاتی ہے، جب رغبت ختم ہو جاتی ہے جماع کی، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اب یہ جو چھونا ہے یہ جماع کی طرف لے کر نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے جب جماع کی طرف لے کر جا نہیں سکتا تو یہ جماع کا سبب نہیں ہے، جب سبب نہیں ہے تو اس کو جماع کا یا صحبت کا قائم مقام قرار دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب یہ سبب نہیں ہے۔ جب سبب نہیں ہے تو اس کو اس کا قائم مقام نہیں بنا سکتے، جب قائم مقام نہیں بنا سکتے تو اب اس چھونے سے جو ہے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ چھونے سے حرمت مصاہرت اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ وہ وطی کا قائم مقام ہے، جب وطی کا قائم مقام ہے اور وطی سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے تو اس دیکھنے یا اس چھونے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی جو سبب ہو وطی کا، لیکن جب انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے، اب یہ سبب نہیں رہا، کیونکہ اب اس کی رغبت پیدا نہیں ہوتی چھونے سے جماع کی صحبت کی، تو اس وجہ سے اب یہ سبب نہیں رہا، جب سبب نہیں رہا تو اس کو اس کا قائم مقام قرار دینا بھی درست نہیں ہے، جب یہ اس کا قائم مقام نہیں ہے، سبب نہیں ہے، تو اب اس چھونے سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حرمت مصاہرت اس چھونے سے ثابت ہوتی ہے جو صحبت کا قائم مقام ہے، اور صحبت سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، جب اس کا قائم مقام یہ نہیں ہے تو اس سے حرمت مصاہرت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ وَعَلَى هَذَا إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي الدُّبُرِ، اسی طرح غیر فطری راستے سے عورت کے ساتھ صحبت کی جائے، اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، اصول و فروع حرام نہیں ہوتے۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے وَمَن مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، فرماتے ہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کو چھو لے شہوت کے ساتھ، حرمت علیہ امہا وابنتها، تو اس شخص پر اس عورت کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں۔ وقال شافعی لا تحرم، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرام نہیں ہوتے۔ وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر مبنی ہے مسہ امراۃ بشہوۃ، کوئی مرد کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لے، ونظرہ الی فرجہا،
اور اسی طرح کوئی شخص مرد کی شرمگاہ کو کی طرح کوئی مرد کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے وَنَظْرُهَا إِلَى ذَكَرِ، اسی طرح کوئی عورت کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف دیکھے عن شہوت، شہوت کے ساتھ. لہو، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ان المس والنظر لیس فی معنی الدخول، چھونا اور دیکھنا یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، دخول کے حکم میں نہیں ہے. ولہذا، اسی وجہ سے کہ یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، اسی وجہ سے لا يتعلق بہما فساد الصوم، ان دونوں کے ساتھ یعنی چھونے اور دیکھنے کے ساتھ روزہ فاسد نہیں ہوتا. والاحرام، اسی طرح احرام فاسد نہیں ہوتا. اگر کوئی حج کی حالت، احرام کی حالت میں ہے، حج میں یا عمرے میں، اور یہ کرے، چھوئے یا دیکھے تو اس سے احرام فاسد نہیں ہوتا. ووجوب الاغتسال، اور غسل واجب نہیں ہوتا. جب یہ چیزیں اس سے لازم نہیں آتی تو فلا یلحقان بھی، تو ان دونوں کو یعنی چھونے اور دیکھنے کو دخول کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا وہ حکم نہیں ہوگا جو دخول کا ہے. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المس والنظر سبب داع الی الوتی، ہماری دلیل یہ ہے کہ چھونا اور دیکھنا یہ سبب ہے جو دواعی وتی میں سے ہے، یعنی دائی وتی کی طرف لے جاتی ہے، وتی کی طرف لے جانے کا سبب ہے. فیقام مقام و موضع الاحتیاط، تو احتیاط کی وجہ سے اس چھونے اور دیکھنے کو وتی کا قائم مقام کیا جائے گا، یعنی وتی کا قائم مقام بنایا جائے گا. ثم ان المس بشہوۃ ان ينتشر الآلۃ او تزداد انتشارا هو الصحیح، پھر شہوت کے ساتھ جو چھونا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آلہ تناسل منتشر ہو جائے، جو انتشار بڑھ جائے، یہی صحیح ہے. بعض حضرات نے دوسری تعریف کی ہے، مطلب اس کا وہی ہے جو میں نے بتا دیا. والمعتبر النظر الى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك عند اتکائها، اور معتبر فرج داخل کی جانب دیکھنا ہے اور یہ متحقق نہیں ہوگا مگر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی صورت میں. ولو مس فانزل فقد قیل انه یوجب الحرمۃ، اور اگر کوئی شخص چھو لے اور اس کے بعد انزال ہو جائے تو کہا گیا ہے کہ یہ حرمت مصاہرت کو واجب کرے گا، یعنی اصول و فروع حرام ہوں گے. والصحیح انہا لا یوجبها لانہ بالانزال تبین انہ غیر مفضٍ الی الوتی، اور صحیح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں یعنی انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتا، یہ چھونا یا دیکھنا. بأنہ بالانزال، اس لیے کہ انزال کی وجہ سے تبینہ، یہ بات واضح ہو گئی کہ انہ غیر مفضٍ الی الوتی، کہ یہ چھونا یا دیکھنا وتی کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انزال سے رغبت ختم ہو جاتی. وعلی ھذا اتیان المرأة فی الدبر، اسی طرح غیر فطری راستے کی طرف سے عورت کے پاس آنے میں بھی یہی اختلاف ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غیر فطری راستے سے اگر عورت کے ساتھ زنا کرے تو ایسی صورت میں بھی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، یعنی اصول و فروع حرام نہیں ہوتی. وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وقال الشافعي رحمه الله إن كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية إعمالا للقاطع، ولهذا لو وتيها مع العلم بالحرمة يجب الحد. یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق بائن دے دے یا طلاق رجعی دے دے، اور وہ عورت عدت میں ہو، طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہو یا طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے
کہ اس عورت کی دوسری بہن سے نکاح کر لے جب تک کہ اس کی بیوی کی عدت ختم. تو جب تک عدت ختم نہیں ہوتی، چاہے طلاق رجعی کی ہے یا طلاق بائن کی، جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اس عورت کی دوسری بہن سے نکاح کر لے، اس لیے کہ ایسی صورت میں جمع بین الاختین لازم آئے گا، ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا لازم آئے گا. وہ اس لیے کہ جو عدت ہے، جب تک عدت باقی رہتی ہے تو نکاح من وجہن باقی رہتا ہے، یعنی نکاح بالکلیہ ختم نہیں ہوتا، نکاح کے احکامات باقی رہتے ہیں. اگرچہ نکاح ختم ہو گیا لیکن جب تک عورت عدت میں ہے اس وقت تک نکاح کے احکامات باقی رہتے ہیں. جب تک نکاح کے احکامات باقی ہے تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ نکاح کچھ نہ کچھ نکاح باقی ہے، من وجہ نکاح باقی ہے. جب من وجہ نکاح باقی ہے یعنی یہ عورت اس شخص کے نکاح میں ہے من وجہ، تو ایسی صورت میں اگر اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جائے گا تو جمع بین الاختین لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر نکاح کرے گا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے تو ایسی صورت میں چونکہ عورت نکاح میں ہوتی ہے، کیونکہ طلاق رجعی سے عورت نکاح سے نہیں نکلتی بالکل، اس لیے کہ رجعی کے مثلا ایک طلاق دے دی لفظ طلاق کے ساتھ کہ آپ کو ایک طلاق ہے، اب وہ عدت گزار رہی ہے تو اب وہ نکاح میں ہے، اس کو رجوع کا حق ہے، یہ رجوع کر سکتا ہے کبھی بھی، تو عورت نکاح میں ہوتی ہے طلاق رجعی میں. لیکن اگر طلاق بائن ہے یا 3 طلاقوں کی عدت گزار رہی ہے، یعنی طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہے یا طلاق بائن کی، طلاق بائن کہتے ہیں الفاظ کنایہ سے طلاق دے کہ تو مجھ پر حرام ہے، اس سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، اس میں پھر رجوع نہیں ہوتا، نکاح جدید کرنا پڑتا ہے. اور طلاق مغلظہ میں یعنی 3 طلاقیں دے دی، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، تو طلاق مغلظہ اگر دی ہے اور اس کی عدت گزار رہی ہے تو ایسی صورت میں صرف نکاح جدید نہیں کرنا پڑے گا بلکہ حلالہ ہوگا اور اس کے بعد نکاح جدید ہوگا. یعنی جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے صحبت کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد یہ شخص دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. تو اگر طلاق بائن یا طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں پھر مسئلہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بے شک عورت عدت میں ہو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. ہاں اگر طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے تو جائز نہیں ہے. طلاق بائن اور طلاق مغلظہ کی عدت میں کیوں جائز ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ طلاق بائن اور طلاق مغلظہ سے نکاح بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے. تو چونکہ طلاق بائن اور طلاق مغلظہ کی صورت میں نکاح ختم ہو جاتا ہے اور مرد جو ہے وہ ہر قسم کے حکم سے فارغ ہو جاتا ہے، اس پر جو ہے پھر نکاح کے کوئی احکامات لازم نہیں ہوتے، لائق نہیں ہوتے. تو چونکہ طلاق بائن اور طلاق مغلظہ سے نکاح بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے طلاق کے تقاضے پر مقتضا پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ طلاق قاطع نکاح ہے، نکاح کو ختم کرنے والا ہے، تو اس قاطع پر اس قاطع یعنی طلاق کو عمل میں لاتے ہوئے، اس کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا ہے. جب بالکلیہ ختم ہو گیا ہے تو بے شک عورت عدت میں ہے، اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ اب نکاح بالکل ختم ہو گیا. جب بالکل ختم ہو گیا تو جب اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جائے گا تو چونکہ اس سے تو نکاح ختم ہو گیا بالکل، جب بالکل ختم ہو گیا تو اس کی دوسری بہن سے جب نکاح کریں گے تو جمع بین الاختین لازم نہیں آئے گا. یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور اس پر مزید وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نکاح کے ختم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ شخص اپنی اسی متعلقہ بیوی سے، یعنی متعلقہ ہے اب تو بیوی نہیں ہے، اپنی اس متعلقہ سے جس کو اس نے طلاق دی ہے، پہلے بیوی تھی، چاہے طلاق بائن دی ہو یا طلاق مغلظہ دی ہو، اگر یہ شخص اس عورت سے نکاح وطی کر لے تو ایسی صورت میں اس شخص پر حد واجب ہوگی، اور یعنی ان دونوں پر حد واجب ہوگی. ایسی صورت میں ان دونوں کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں پر حد اس لیے جاری ہو رہی ہے کہ نکاح ختم ہو گیا ہے. اگر نکاح ختم نہ ہوتا
تو ان دونوں پر کبھی بھی حد جاری نہ ہوتی، کیونکہ جب نکاح ہے تو نکاح میں اگر صحبت کر لی تو وہ زنا کے زمرے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر طلاق بائن دی ہے یا طلاق مغلظہ دی ہے، ایسی صورت میں اگر صحبت کر لی عورت کے ساتھ عدت کے اندر ہی، تو تب بھی حد جاری ہوگی، رجم کیا جائے گا، اس لیے کہ نکاح ختم ہو گیا تھا، اب یہ انہوں نے صحبت کی یہ زنا کے زمرے میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب عورت بالکل اس کے لیے حرام ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہو گیا تو دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، جمع بین الاختین لازم نہیں ہے۔ اور طلاق رجی اگر دی ہو تو طلاق رجی میں نکاح باقی رہتا ہے، اسی وجہ سے اگر طلاق رجی دی ہے اور عورت سے صحبت کر لی تو رجوع، اس کو رجوع سمجھا جائے گا اور ان پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی کے دلائل تھے، دو دلائل تھے۔ ایک یہ کہ طلاق بائن سے نکاح بالکل یا ختم ہو جاتا ہے، اس پر انہوں نے مزید دلیل پیش کی اپنی اس بات پر کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص باوجود علم کے کہ نکاح ختم ہو گیا ہے، عورت میرے لیے حرام ہے، باوجود اس علم کے کہ عورت میرے لیے حرام ہے، اور وہ طلاق بائن یا طلاق مغلظہ کے بعد اس عورت سے صحبت کر لے تو دونوں پر حد واجب ہوگی۔ اسی وجہ سے حد واجب ہوتی ہے کہ نکاح بالکل ختم ہو گیا، اگر نکاح ختم نہ ہوا ہوتا تو حد ان پر کبھی بھی لازم نہ ہوتی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جو پہلے والا نکاح ہے نا، عدت کے دوران چاہے طلاق بائن یا طلاق مغلظہ یا طلاق رجی، جس قسم کے طلاق کی بھی عدت ہو، جو پہلے والا نکاح ہے وہ نکاح، اس نکاح کے احکامات باقی ہے، وہ نکاح من وجہن باقی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس عورت کا نفقہ جو ہے، اس کا جو خرچہ ہے عدت کے دوران، وہ اس کے شوہر پر لازم ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ اس عورت کو گھر سے باہر جانے سے منع کر سکتا ہے، بے شک طلاق دی ہے، طلاق مغلظہ 3 طلاقیں دی ہو یا طلاق بائن دی ہو، عدت کے دوران وہ شخص اس عورت کو منع کر سکتا ہے باہر جانے سے۔ اور اسی طرح اگر اس عورت نے کسی اور جگہ شادی نہیں کی اور 2 سال کے اندر اندر بغیر شادی کے اگر 2 سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہوا تو اسی شخص کا شمار ہوگا جس نے اس کو طلاق دی ہے، یعنی شوہر کا شمار ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح من وجہن باقی ہے عدت کے دوران، اسی وجہ سے تو نفقہ واجب ہے، اسی وجہ سے تو گھر سے روکنے کی اجازت ہے، گھر سے باہر جانے سے روکنے کی جو ہے شوہر کو، اس مرد کو اجازت ہے۔ اور اسی طرح اگر بچہ پیدا ہو جائے 2 سال کے اندر اندر بغیر شادی کے تو اس شخص کا شمار ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح من وجہن باقی ہے۔ جب نکاح من وجہن باقی ہے تو اب گویا کہ نکاح وطی کے لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے تو ختم ہو گیا، اس کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن من وجہن باقی ہے، اس کے احکامات باقی ہے۔ جب من وجہن نکاح باقی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ عورت اب بھی اس شخص کے نکاح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب جڑی ہوئی ہے تو اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جمع بین الاختین لازم ہے، اس لیے کہ یہ نکاح بالکل ختم نہیں ہوا ہے، اب ان دونوں کا کچھ رشتہ باقی ہے من وجہن۔ تو جب تک کچھ رشتہ باقی ہے عدت کے مدت تک، تو اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب عدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب سمجھیں گے کہ اب بالکل ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اب نہ نفقہ واجب ہے، نہ اس کو گھر سے باہر جانے سے روک سکتا ہے، اب اس کی مرضی ہے، جہاں شادی کرے، جہاں جانا چاہے، جہاں سے اپنا خرچہ لانا چاہے وہ اس کا ہے، اس کی مرضی ہے، شریعت نے اس کو آزاد چھوڑا ہے۔ اس وجہ سے اب نکاح بالکل ختم ہو گیا تو اب اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ دلیل دی تھی کہ اگر یہ طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دینے کے بعد اس عورت سے صحبت کرے تو یہ زنا کے زمرے میں آئے گا اور ان دونوں پر حد لازم ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح بالکل ختم ہو گیا، اس لیے زنا کے زمرے میں آ رہا ہے اور حد واجب ہو رہی ہے۔ اگر نکاح بالکل یہ ختم نہ ہوتا تو یہ نہ زنا کے زمرے میں آتا اور نہ ان پر حد واجب ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
پہلی تو ہم یہ بات تسلیم کرتے ہی نہیں کہ ان دونوں پر حد لازم ہوگی، جیسے کہ مبسوط امام محمد کی کتاب مبسوط کی کتاب الطلاق میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ طلاق بائن اور طلاق مغلظہ دینے کے بعد صحبت کی جائے تو حد واجب نہیں ہوتی، اس کا اشارہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ حد واجب ہوگی۔ اگر کتاب الحدود کی عبارت کا ملاحظہ کرے جس میں صراحتاً یہ بات ہے کہ حد ان دونوں پر لازم ہوگی، کتاب المبسوط امام محمد کی، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں، یعنی امام محمد کی کتاب مبسوط کے ایک عبارت کا ملاحظہ کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حد لازم نہیں ہوگی، دوسرے کتاب الحدود کی عبارت کا ملاحظہ کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حد واجب ہوگی ایسی صورت میں، یعنی طلاق بائن یا مغلظہ دینے کے بعد اگر صحبت کی تو حد واجب ہوگی۔ تو جو اگر حد واجب ہوگی، اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں تب بھی اس صورت میں بات یہ ہے کہ اس عورت پر جو مرد کا حق تھا، دونوں کے ایک دوسرے پر جو حق تھا صحبت کے لحاظ سے، وہ ختم ہو گیا، وہ ملکیت ختم ہو گئی ہے۔ حلال ہونے کی جو ملکیت تھی کہ دوسرے کے لیے ایک دونوں حلال تھے، تو وہ ملکیت تو طلاق کی وجہ سے ختم ہو گئی، زائل ہو گئی۔ اس وجہ سے ان دونوں کی جو صحبت ہے اس کو زنا قرار دیا جائے گا اور زنا متحقق ہوگا۔ لیکن یہ نکاح حلال ہونے کے اعتبار سے ختم ہو گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، صحبت ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لحاظ سے تو نکاح ختم ہو گیا، زائل ہو گیا۔ لیکن جو چیزیں ہم نے ذکر کی اوپر، نفقہ اور گھر سے باہر نکلنے کے اعتبار سے، اور اسی طرح بچہ اگر پیدا ہو جائے 2 سال کے اندر تو اس اعتبار سے یہ نکاح باقی ہے۔ تو صحبت کے اعتبار سے اور وطی کے لحاظ سے یہ حلت ختم ہو گئی، یہ نکاح ختم ہو گیا، لیکن بعض احکامات اس کے باقی ہے، تو لہٰذا من وجہ یہ نکاح باقی ہے اور من وجہ ختم ہو گیا۔ جب من وجہ نکاح باقی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اب اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہن ابھی تک اس کے نکاح کا رشتہ کچھ نہ کچھ باقی ہے، تو من وجہ جب نکاح باقی ہے تو اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ طلاق کی وجہ سے صحبت اور ایک دوسرے کے حلال ہونے کے لیے جو حلال ہونے کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا طلاق کی وجہ سے، تو من وجہ نکاح ختم ہو گیا۔ جب من وجہ نکاح ختم ہو گیا ہے تو اب یہ دونوں جو صحبت کریں گے وہ زنا کے زمرے میں آئے گا، اس وجہ سے ان پر حد واجب ہوگی۔ تو من وجہ نکاح ختم ہو گیا، اس وجہ سے اگر یہ صحبت کریں گے تو زنا کے زمرے میں آئے گا اور دونوں پر حد واجب ہوگی۔ اور من وجہ نکاح باقی ہے، اس وجہ سے اگر یہ اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا چاہے، نکاح کرے گا تو وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا، منعقد نہیں ہوگا۔ تو دونوں اعتبار سے، ایک اعتبار سے نکاح ختم ہے، اس اعتبار سے دونوں پر حد واجب ہوگی اگر دونوں صحبت کریں گے اور اس کو زنا تصور کیا جائے گا، اور من وجہ نکاح ابھی باقی ہے، اس وجہ سے یہ دونوں یہ مرد اگر اس عورت کے بہن سے شادی کرے گا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اذا طلق امرأتہ طلاقا بائنا او رجعیا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن دے یا طلاق رجعی دے تو لم یجز لہ ان یتزوج باختها، تو اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عورت کی بہن سے نکاح کرے، شادی کرے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس عورت کی عدت ختم ہو جائے۔ عدت ختم ہونے تک نکاح نہیں کر سکتے، عدت ختم ہو جائے گی پھر بے شک کرے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان كانت العدة عن طلاق بائن او ثلاث يجوز لانقطاع النکاح بالکلیۃ اعمالا للقاطع۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر عدت طلاق بائن کی ہو یا 3 طلاقوں کی یعنی طلاق مغلظہ کی ہو تو جائز ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا، لانقطاع النکاح بالکلیۃ اعمالا للقاطع، بوجہ نکاح کا بالکلیہ ختم ہونے کی وجہ سے، قاطع کو عمل میں لاتے ہوئے، طلاق کو عمل میں لاتے ہوئے نکاح کا بالکلیہ ختم ہونے کی وجہ سے اس کی بہن سے نکاح کرنے کی اجازت ہے عدت کے دوران بھی۔ ولہذا اسی وجہ سے، یعنی نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا ہے، اسی وجہ سے
لو وطیہا مال علم بالحرمت یجب الحد، اگر یہ مرد اس عورت سے وطی کرے، یعنی جس کو طلاق بائن یا مغلظہ دی ہے، باوجود اس کو علم ہو بالحرمت کا کہ یہ عورت اس کے لیے حرام ہے، تو ایسی صورت میں یجب الحد، حد واجب ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے تو حد لازم ہوتی ہے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان نکاح الاولی قائم ببقاء احکامہ، پہلے والا جو نکاح ہے وہ قائم ہے ابھی تک، اس وجہ سے کہ اس کے کچھ احکامات ابھی باقی ہے۔ ان احکامات میں مثال کے طور پر کن نفقہ، جیسے کہ نفقہ ہے، اس عورت کا خرچہ جو ہے وہ اس مرد کے ذمے ہے اب بھی عدت کے مدت کے اندر۔ والمنع، اسی طرح اس عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے بھی روک سکنے کا اختیار ہے، روکنے کے اختیار اس کو حاصل ہے۔ والفراش، اسی طرح یہ اب بھی یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ عورت جو ہے اس کی بستر پر ہے، اس لیے کہ 2 سال کے اندر اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو اسی کا شمار ہوگا۔ والقاطع تأخر عمله ولهذا بقي القید، اور امام شافعی نے جو یہ کہا کہ قاطع موجود ہے یعنی طلاق موجود ہے، اس وجہ سے، اور طلاق جو ہے وہ نکاح کے ختم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، جب طلاق موجود ہے تو ہم نکاح کو ختم تصور کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ والقاطع تأخر عمله، قاطع موجود ہے یعنی طلاق موجود ہے لیکن قاطع کا جو عمل ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے، شریعت نے اس کے عمل کو عدت تک مؤخر کر دیا، یعنی یہ قاطع تو ہے، حلت کو تو اس نے ختم کر دیا لیکن نکاح کو بالکل یا ختم نہیں کیا۔ بالکل یا ختم کرنے کے لیے اس کے عمل کو عدت تک مؤخر کر دیا کہ عدت تک اس کے عمل جو ہے وہ مؤخر ہوگا، یعنی کچھ عمل تو اس نے کر لیا کہ حلت ختم ہوگی، من وجہ نکاح ختم کر دیا، لیکن بالکلی عمل یہ تب کرے گا جب عدت ختم ہوگی، تو قاطع کا جو عمل ہے وہ مؤخر ہو گیا۔ ولہذا بقی القید، اسی وجہ سے کہ قاطع کا عمل مؤخر ہے، اسی وجہ سے قید ابھی باقی ہے، یعنی نکاح کی قید کہ وہ اس کو گھر سے باہر جانے سے روک سکتا ہے اور نفقہ اس کے ذمے ہے، یہ قید ابھی باقی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے گھر میں رہے گی، اس کے گھر کے اندر عدت گزارے گی اور اس کو باہر جانے سے روک سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے موجود ہے کہ جو طلاق کا جو عمل ہے وہ مؤخر ہو گیا، قاطع کا عمل مؤخر ہو گیا۔ والحد، اور جہاں تک حد کی بات ہے کہ اگر یہ صحبت کرے حد واجب ہوگی، تو فرماتے والحد لا یجب علی اشارت کتاب الطلاق، اور حد واجب نہیں ہے، یعنی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ حد واجب ہے، تو حد واجب نہیں ہے جیسے کہ کتاب الطلاق کا اشارہ ملتا ہے، یعنی کہ امام محمد کی کتاب مبسوط میں جو اشارہ ملتا ہے کہ حد واجب ہے، حد واجب نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ حد واجب ہے۔ والا عبارت کتاب الحدود یجب، اور کتاب الحدود یعنی امام محمد کی کتاب مبسوط کا جو کتاب الحدود کی عبارت ہے اس سے حد واجب ہے، تو اس اعتبار سے حد واجب ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الملک قد زال فی حق الحل، نکاح کی جو ملکیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے حلت کے حق میں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال تھے، اس حق میں تو نکاح ختم ہو گیا ہے۔ فیتحقق الزنا، اسی وجہ سے ان دونوں کی صحبت جو ہے اس سے زنا متحقق ہوگا، یعنی زنا وجود میں آئے گا، اس کو زنا شمار کیا جائے گا۔ ولم یرتفع فی حق ما ذکرنا فیصیر جامعا، لیکن ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں نفقہ اور منع اور فراش وغیرہ، اس کے حق میں یہ نکاح ابھی تک باقی ہے، ختم نہیں ہوا، فیصیر جامع، اسی وجہ سے یہ صحبت کرنے والے شمار ہوں گے۔ تو ملکیت کی وجہ سے تو حلت زائل ہوگی، اس وجہ سے اگر صحبت کریں گے تو زنا متحقق ہوگا، زنا شمار ہوگا، لیکن ہم نے جو باتیں ذکر کی اس اعتبار سے زنا نکاح بھی باقی ہے، تو اس وجہ سے اگر یہ اس کی بہن سے نکاح کرے گا تو فیصیر جامعان، تو یہ جمع بین الاختین کرنا لازم آئے گا، تو یہ 2 بہنوں کو جمع کرنے والا شمار ہوگا، اس وجہ سے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، باقی جو ہے وہ اگر صحبت کریں گے تو وہ زنا شمار ہوگا۔ آگے فرماتے وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، فرماتے ہیں کہ کوئی مولا، کوئی آقا اپنی باندی سے نکاح نہ کرے، اور اسی طرح کوئی عورت
اپنے غلام سے نکاح نہ کرے، یعنی کسی دوسرے کی باندی، کسی دوسرے کے غلام سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے غلام یا اپنی باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی آقا اپنی باندی سے نکاح نہ کرے اور کوئی عورت اپنے غلام سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ جو نکاح ہے وہ اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ اس میں جو منافع ہیں وہ مشترک ہو، منافع مشترک ہو، یعنی کچھ حقوق عورت کے ذمہ لازم ہوتے ہیں کہ وہ مرد کی اطاعت کرے گی، اس کی فرما برداری کرے گی، اس کو اپنی جسم تک رسائی کا موقع دے گی، اور اسی طرح مرد پر کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں، عورت کے نان نفقہ ہے، اس کا خرچہ ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کا گھر ہے، اس کی باقی ضروریات کا خیال کرے گا، تو یہ حقوق مشترک ہوتے ہیں۔ تو دونوں پر کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں نکاح سے۔ تو نکاح اس لیے مشروع ہے کہ ان کے جو حقوق ہے وہ دونوں پر مشترک ہوتے ہیں، دونوں پر لازم آتے ہیں۔ اور غلامی کا جو رشتہ ہے، آقا اور غلامی کا جو رشتہ ہے وہ اس کے منافی ہے۔ غلامی میں صرف جو ہے آقا کے حقوق ہوتے ہیں غلام پر، غلام کے کوئی حق جو ہے وہ آقا پر لازم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر رشتہ ان دونوں کا آقا اور غلام کا ہے، تو یہ رشتہ جب تک قائم ہے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غلامی کا رشتہ تقاضا کرتا ہے کہ غلام پر سارے حقوق عائد ہو، آقا پر کچھ نہ ہو، اور نکاح تقاضا کرتا ہے کہ دونوں پر حقوق لازم ہو، آقا پر بھی اور غلام پر بھی، اس لیے ان دونوں میں منافات ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ باندی اس کی ملکیت میں ہے یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب تک غلام کسی عورت کے ملکیت میں ہے تو اس غلام سے وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، ہاں پہلے اس کو آزاد کرے پھر نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ پھر جو منافات ہے کہ غلامی جو نہیں چھوڑتی، جو غلامی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ دونوں پر آقا پر صرف غلام پر صرف حقوق لازم ہو، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ جب وہ غلامی ختم ہو جائے گی تو پھر نکاح کا جو تقاضا ہے وہ رہ جائے گا کہ دونوں کے درمیان حقوق مشترک ہو، تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک غلامی باقی ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، مولا اپنی باندی سے نکاح نہ کرے اور نہ عورت اپنے غلام سے، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُثْمِرًا بِثَمَرَاتٍ مُشْتَرِكَةٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ، اس لیے کہ نکاح مشروع نہیں ہوا مگر ایسے ثمرات کے ساتھ، ایسے فوائد کے ساتھ کہ جو زوجین کے درمیان، جو ثمرات زوجین کے درمیان مشترک ہو، اور مملوکیت اور مملوکیت جو ہے یہ مالکیت کے منافی ہے، پس شرکت پر ثمرے کا جو حصول ہے وہ ممتنع ہے۔ ایسی صورت میں شرکت کے بنیاد پر، مشترک ہونے کی بنیاد پر منافع حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مالکیت اور مملوکیت اس کے منافی ہے کہ دونوں میں دونوں کو مشترک کیا ملے، مشترک حقوق ملے۔ آقا اور مالکیت اور مملوکیت کا رشتہ اس کے منافع ہے اور نکاح اس کا تقاضا کرتا ہے، تو جب تک مالکیت اور مملوکیت کا رشتہ قائم ہے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے منافی ہے۔ پہلے اس رشتے کو ختم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد نکاح کی اجازت ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ، کتابی عورت سے، اہل کتاب میں سے کسی عورت سے شادی کرنا جائز ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، یا وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، جیسے آج کل کیونکہ زبور کے ماننے والے تو نہیں ہیں، صرف تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں، یعنی یہود و نصارہ۔ تو یہود و نصارہ کی عورتوں سے، کسی مسلمان مرد کے لیے یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں، اپنے مذہب کو مانتے ہیں، لیکن کسی اہل کتاب مرد کا کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو کتابی عورتوں سے، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔
پھر اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب جو ہے، کتابی عورت جو ہے وہ آزاد ہے یا باندھی ہے۔ آزاد سے بھی نکاح کرنا جائز ہے اور باندھی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ تو کتاب کو دیکھ، اسی طرح کتاب کو دیکھے فرماتے ہیں وہ یجوز تزوج الکتابیات، کتابیات سے شادی کرنا یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ لقول تعالی، اس لیے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب ای العفائف، کہ اہل کتاب میں سے جو محصنات ہے، پاک دامن ہے، ان سے شادی کرنا جائز ہے۔ یعنی العفائف، محصنات سے مراد العفائف یعنی پاک دامن ہے۔ ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ والامۃ علی ما نبین انشاءاللہ، فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے کتابی عورت آزاد ہو یا الامہ یا غلام ہو یعنی باندھی ہو، علی ما نبین انشاءاللہ، اس بات کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے آگے۔ ولا یجوز تزوج المجوسیات، اور مجوسی عورتوں سے یعنی آتش پرست عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آتش پرست عورت سے نکاح کرے، اور آتش پرست مرد کا مسلمان عورت سے تو کوئی کافر بھی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان مردوں کو اجازت ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرے، لیکن مجوس جو ہے یعنی آتش پرست عورتیں جو ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آتش پرستوں کے ساتھ وہی سلوک اور وہی رویہ اختیار کرو جیسے اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ہے، یعنی ان کے ساتھ انہی احکامات کے مطابق چلو جیسے تم اہل کتاب کے ساتھ چلتے ہو۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے، لیکن دو باتیں، ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو اور ان کے ذبیحے کو نہ کھاؤ۔ انہوں نے کوئی جانور اگر ذبح کیا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ تو اہل کتاب اور مجوسیوں سے ایک طرح کا معاملہ رکھو، لیکن دو چیزوں میں فرق ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے لیکن مجوس کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور مجوس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا یجوز تزوج المجوسیات لقولہ علیہ السلام سنوا بہم سنت اہل الکتاب، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب جیسا رویہ اختیار کرو، غیر ناکحی نسائہم، لیکن ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، ولا آکل ذبائحہم، اور ان کے ذبیحوں کو نہ کھاؤ، یعنی ان کے جو جانور وہ ذبح کرے اس کو نہ کھاؤ، ولا الوثنیات، اسی طرح بت پرست عورتوں سے جو بتوں کی عبادت کرتی ہے ان سے نکاح نہ کرو، اس لیے کہ وہ مشرک ہے، اور رب العالمین نے مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ وَلَا الْوَثْنِيَّاتِ، وثنیات یعنی بت پرست عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، لقول تعالی، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَّاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِينٍ وَيَقْرَؤُونَ بِكِتَابٍ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَلَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزْ مَنَاكِحَهُمْ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ سبائیہ جو عورت ہے، اب سبائی عورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں، یعنی سابیہ جو عورت ہے جس کو قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر سبائیوں کا ذکر ہوا ہے، جیسے کہ سورہ حج میں ذکر ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یہ سابیات کون ہے؟ تو اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سابئین یا سابیات، سابئین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کتاب کے مطابق اپنے احکامات رکھتے ہیں، یعنی جو آسمانی کتاب کو مانتے ہو، آسمانی دین کو مانتے ہو اور اس کو پڑھتے ہو، یعنی اہل کتاب کو سابئین کہتے ہیں۔ تو جب اہل کتاب ہے تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں،
سابیات یا سابیین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس کوئی کتاب، آسمانی کتاب یا کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے۔ تو جب یہ آسمانی مذہب نہیں ہے، ستاروں کی عبادت کرتے تو یہ مشرک ہے، تو جب مشرک ہے تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مختلف تفسیر ان دونوں حضرات سے منقول ہے۔ تو ان مختلف تفاسیر کی وجہ سے کہ امام اعظم رحمہ اللہ ان کی تفسیر اہل کتاب سے کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سابعین وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، تو لہٰذا جب اہل کتاب ہے تو ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے ان کی عورتوں سے، اور ان کا ذبیحہ کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، سابعین جو ہے وہ ستارہ پرست کو کہتے ہیں، جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ مشرک ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تو لہٰذا جب مشرک ہے تو نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو بہرحال امام صاحب ہدایہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ان تمام حضرات، ان دونوں حضرات نے اپنے اپنی تفسیر کے مطابق اس کا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں۔ اگر سابعین سے واقعی اہل کتاب مراد ہے تو پھر صاحبین کے ہاں بھی اس سے نکاح جائز ہے، اور اگر اس سے واقعی جو ہے وہ بت پرست ستارہ پرست مراد ہے تو ایسی صورت میں پھر امام صاحب کے نزدیک ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ مختلف تفسیر ہے، ہر امام نے اپنی تفسیر کے مطابق اس کے حکم جاری کیا ہے۔ تو بہرحال اور کئی اہل کتاب کو سابعین کہا جاتا ہے تو اس وقت اس جگہ پر، اس مقام میں، اس علاقے میں ان سے شادی کرنا جائز ہوگی، اور جہاں پر سابعین ستارہ پرستوں کو کہا جاتا ہے تو اس جگہ میں، اس مقام میں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امام جو ہے صاحب ہدایہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہر امام نے اپنے تفسیر کے مطابق حکم جاری کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا مذہب مشتبہ ہے، ان کا مذہب معلوم نہیں ہے کہ سابعین کس کو کہتے ہیں، تو جس امام نے جو تفسیر کی، جو دیکھا، اس کے مطابق اس نے حکم جاری کیا۔ باقی یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، صرف لفظی اختلاف ہے، سابعین کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ تو جو تفسیر امام صاحب نے کی اس کے مطابق تو صاحبین کی بھی نکاح جائز ہے ان سے، اور جو تفسیر صاحبین نے کی ہے تو اس کے مطابق امام صاحب بھی نکاح کو ناجائز کہتے ہیں، تو لہٰذا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ صابعین کس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَّاتِ إِن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِينٍ وَيَقْرَؤُونَ بِكِتَابٍ لِأَنَّهُمْ من اہل الکتاب۔ فرماتے ہیں کہ صابیات کی عورتوں سے، صابیات عورتوں سے نکاح جائز ہے اگر وہ دین پر ایمان رکھتے ہو اور کتاب پڑھتے ہو، اس لیے کہ پھر وہ اہل کتاب ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر صابیات ان کو کہتے ہیں یا صابیین ان کو کہتے ہیں جو کسی آسمانی دین کو مانتے ہو اور کسی آسمانی کتاب کو پڑھتے ہو، تو ایسی صورت میں اہل کتاب ہے، اس علاقے میں، اس جگہ پر ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، لیکن اگر یہ صابیین ستاروں کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، اور ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب بھی نہ ہو، تو لَمْ تَجُزْ مَنَاكِحَتُهُمْ، تو پھر ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی علاقے میں صابیین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان سے نکاح جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اس لیے کہ پھر یہ مشرک ہے۔ وَالْخِلَافُ الْمَنْقُولُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى اتِّبَاعِ مَذْهَبِهِمْ، اور یہ اختلاف جو منقول ہے یہ ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر محمول ہے، ان کا مذہب مشتبہ ہے، تو ہر امام نے اپنی اپنی تفسیر کے مطابق ان کا حکم دیا۔ فَكُلُّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ، تو ہر امام نے جو اس کے سامنے تفسیر آئی، جو اس کے سامنے، جو اس نے دیکھا، جو اس نے اپنا مشاہدہ کیا، اس کے مطابق اس نے جواب دیے، تو ہر امام نے جواب دیا اس کے مطابق جو اس کے ہاں واقع ہوا ہے۔ وَعَلَى هَذَا حَالِ ذَبِيحَةٍ، اور اسی اختلاف پر ان کا ذبیحہ بھی مبنی ہے کہ اگر وہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہو، اہل کتاب ہو، تو پھر ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور اگر کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے اور بتوں کی عبادت، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ مشرک ہے، پھر ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یعنی امام صاحب کے ہاں اس کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ امام صاحب کیا وہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب کو صابین کہتے ہیں، اور صاحبین کے ہاں جو ہے صابی جو کہتے ہیں وہ مشرک کو کہتے ہیں، ستارہ پرست کو کہتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر کسی علاقے میں وہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب کو صابین کہتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ اور ان سے نکاح جائز ہوگا، اور کسی علاقے میں ستارہ پرست کو صابین کہتے ہیں
تو ایسی صورت میں ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہوگا ان کی عورتوں سے، اور